اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ سورہ عنکبوت کی 2 آیتیں 12 اور 13 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے کہ تم ہمارے راستے پر چلو، اور لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ہرگز ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ بے شک یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور یقیناً وہ اپنا بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ کئی اور بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور یقیناً وہ قیامت کے دن اس کے متعلق ضرور پوچھے جائیں گے جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جو ستاتے تھے اور پریشان کرتے تھے، تو انہی پریشانیوں میں سے، اس ستانے میں سے ذہنی طور پر ٹارچر دینا تھا اور مذاق اڑاتے تھے، اور جو بیچارے مسلمان سیدھے سادھے جو ایمان لے آئے، کچھ غلام تھے، کچھ بیچارے ہلکا پیشہ کرنے والے شخص تھے، تجارت کرنے والے غریب لوگ، تو یہ کفار کہتے ایسا کرو، تم ہمارے دین پر آ جاؤ، اور تم جو گناہ ہے تمہارا وہ ہم اٹھا لیں گے، تم بالکل بس ہمارے دین کی طرف چلو۔ تو یہ کہہ کر گویا ان کو چڑھاتے تھے، ان کو اور ذہنی طور پر تکلیفیں دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کی کوئی بات کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن تم نے جو یہ اتنی غلط بات کہی ہے، اتنے گناہ والی بات کہی ہے، یہ کفر ہے کہنا، اور تم کو اس کی سزا ملے گی، اور سزا اس طور پر بھی ملے گی کہ یہ جو تم نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کیا، تم کو جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، اس بات کے کہنے پر بھی سزا ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، اگر تم نے کسی کو اچھے کام کی طرف بلایا اور اس نے اچھا کام کیا، تو اس کا جو اچھا کام کیا ہے اس کو تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ میں تم کو بھی ثواب ملے گا، ایک الگ سے ثواب ملے گا، اضافی ثواب ملے گا جو تم نے اس کو نیکی کی طرف بلایا ہے۔ اور اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے اور پھر کسی کو برا کام کرنے کی دعوت دی، تمہارے کہنے سے اگر کسی نے برا کام کر لیا، تو تم اس کو تو جو برا کام کرنے کی سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی، ساتھ میں اتنی ہی سزا تم کو بھی ملے گی، کیونکہ تم نے اس کو بلایا ہے۔ جو بھی کسی گناہ کا سبب بنے گا، وجہ بنے گا، اس کو بھی اتنا ہی گناہ پڑے گا جتنا باقی گنہگاروں کو پڑے گا۔ اور اسی طرح نیک کام کا اگر کوئی سبب بن گیا، کسی نے نیکیوں کو پھیلانے کا سبب بن گیا اگر، تو جتنے لوگ بھی اس نیکیوں کو اختیار کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا ہی، ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، لیکن اتنا ہی ثواب تم کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اہل کفر کہتے ہیں ایمان والوں سے جو بیچارے غریب تھے، کمزور تھے، ان سے کہتے تھے اتبعوا سبیلنا، آؤ ہمارے راستے پر آ جاؤ، آؤ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، آؤ پہلے کی طرح وہ سب جس طرح پہلے تم رسمیں کیا کرتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، تہوار منایا کرتے تھے، آؤ اسی طریقے سے یہ تہوار مناؤ، رسمیں مناؤ، جو کام پہلے کیا کرتے تھے وہی کام اب بھی کرو، چھوڑ دو اپنے دین کو اور پہلے والے دین میں آ جاؤ، جو تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا دین ہے اسی دین کی طرف واپس آ جاؤ، اور اپنے اس نئے دین کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ یہ مت کہو کہ ہم مسلمان ہیں،
بلکہ آؤ لات عزا ہبل کی عبادت کرنے کی طرف آ جاؤ. وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہارے خطاؤں کو غلطیوں کو اٹھا لیں گے. جو تم یہ کہتے ہو کہ کل قیامت کے دن کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ مشرکین کو سزا دے گا، کفار کو سزا دے گا، ان کو جہنم میں ڈال دے گا، تو تم پریشان نہ ہو، تمہارے سارے بوجھ کو ہم اٹھا لیں گے، تمہارے گناہوں کو ہم اٹھا لیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس دھوکے میں نہ آ جانا. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ یہ ہرگز ان کے خطاؤں کو اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتے، ان کے بوجھ کو یہ نہیں اٹھا سکتے. من شیء ذرہ برابر بھی. انہم لکاذبون یہ بالکل پکے جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا. قیامت میں اللہ رب العزت نے بات بڑی فرمائی ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جن لوگوں کی پیروی کی گئی تھی وہ ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے آپس میں، اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کے آپس کے کوئی تعلقات باقی نہ رہیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے. دنیا میں تو بڑی مستی سوج رہی ہے، بڑی ہری ہری سوج رہی ہے. یہاں کہہ رہے کہ ارے ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے، ارے ہم دیکھ لیں گے، ارے ہم دیکھ لیں گے. اور کل قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو چیخیں گے، سینہ پیٹیں گے، چہرے پر تماچے ماریں گے، انگلیاں چبائیں گے، افسوس کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے. کہاں کسی کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ ہاں اللہ نے ایک بات ضرور کہی، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ اور یہ اپنے بوجھ کو اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے سر پہ رکھے ہوں گے. ان کے گناہوں کی گٹھری ان کے ساتھ ہوگی. وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بھی کئی بوجھ اٹھائے ہوں گے. یہ سمجھے کون سے بوجھ؟ یہ دوسروں کو جو ورغلایا، دوسروں کو جو گناہوں پر آمادہ کیا، ان سب کا گناہ بھی انہی کے سر ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ اللہ نہ کرے کوئی بیٹھا ہوا جوا کھیل رہا ہے. اب اس جوا کھیلنے کا گناہ تو اس کے اوپر پڑے گا ہی، اور کوئی ادھر سے چلا جا رہا ہے، اس کو بھی بلا رہا ہے کہ آؤ ذرا جوا کھیل لو. وہ کہہ رہا ہے نہیں ہم نہیں کھیلیں گے. وہ کہہ رہا ہے ارے نہیں آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے کھیل لو. وہ بار بار انکار کر رہا ہے ارے آ جاؤ تھوڑا کھیل لو، چند پیسوں کا کھیل لو، چند روپیوں کا کھیل لو، چند سکوں کا کھیل لو. اور آدمی تیار ہو کہ چلو ٹھیک ہے چلو کھیل لیتے. اب جو اس نے جوا کھیلا تو اس جوا کھیلنے والے جواری کو تو سزا ملے گی ہی، لیکن ساتھ میں اس بلانے والے کو بھی سزا ملے گی، اور جس نے یہ جوئے کا اڈا قائم کیا ہے اس کو بھی سزا ملے گی، جس نے یہ جوئے کا طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی سزا ملے گی، اور سارے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لاد آ جائے گا جس نے یہ پہلے کام کیا، جس نے لوگوں کو بلایا، جس نے یہ جوئے کا کاروبار شروع کیا. آج بھی موبائل کے اندر بھی بہت ساری ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں کہ لوگ جوا کھیلتے ہیں، کرکٹ کے اوپر سٹا لگاتے ہیں، اور فلموں پر سٹا لگاتے ہیں، اور کامیابی اور ناکامی، جیتنے اور ہارنے پر سٹے لگاتے ہیں. بڑا کاروبار چل رہا ہے اربوں خربوں کا. تھوڑے پیسوں کے لالچ میں، چند پیسوں کے لالچ میں لوگ اس جوئے کے کاروبار کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں. اسی طرح شرابیں پی جا رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، غلط کام کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں نے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب ماحول فراہم کر رکھا ہے، ماحول مہیا کر رکھا ہے. ایسے لوگ بھی گناہوں میں برابر کے شریک ہیں، اور کل قیامت کے دن جو اپنے گناہ کو تو اٹھائیں گے ہی، ساتھ میں ان کی وجہ سے جتنے لوگ گناہوں میں پڑے مبتلا ہوئے ان کے بھی گناہوں کو یہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور قیامت کے دن وہ ضرور پوچھے جائیں گے اس جھوٹ کے بارے میں جو وہ باندھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں ہیں، کہاں گئے بھائی وہ سب، کہاں گئے شریک جو ہمارے تم نے شریک بنا رکھے تھے، جو ان لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے بوجھ کو اٹھا لیں گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے. وہ کہاں گئے سب؟ آج تو سب الگ الگ پھر رہے ہو، منہ چھپائے ہوئے گھوم رہے ہو، کہاں گئے سب؟ اللہ تم سے ضرور پوچھے گا، اور پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ سزاؤں کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تم نے، اللہ کی بارگاہ میں عجلت نہیں کی توبہ کرنے میں، اور اگر تمہاری اسی حالت پر موت آ گئی
تو دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے، بہت شدید عذاب انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو اس عذاب سے بچائے، اللہ کی ناراضگی سے بچائے، اللہ کے عذاب سے بچائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے راستے پر ہم کو آپ کو سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔